ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، جب رب فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو ناکامی ملتی ہے، آپ ہر وقت خوف کا شکار رہتے ہیں، آپ کو ہر وقت وسوسے آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میرے رزق میں برکت نہیں، میرے پیسوں میں برکت نہیں ہے، میری عمر میں، میری صحت میں برکت نہیں رہی، ٹینشن کا، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں۔ تو آج ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی میں آپ کے معجزات ہونے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو آپ کے دلوں کے خوف کو کم کر دیتی ہے، جو آپ کو مشکلات اور پریشانی سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس صورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اگر آپ وسوسوں کا شکار ہیں، اگر آپ مشکلات سے باہر نہیں نکل پا رہے، تو یہ صورت انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے کام کرے گی جیسے معجزے ہونے لگے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ یاسین کی۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی صورت کے بارے میں جس نے گرتے ہوئے انسانوں کو بھی بچایا ہے۔ یہ اتنی پاورفل صورت ہے، اگر ہم اسے سمجھنا شروع کر دیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی میں یقیناً معجزے ہونے لگیں گے۔ یقیناً ہم ہر ایک پریشانی سے باہر آتے جائیں گے۔ یہ آپ کے بد نصیبوں کو کھول دے گی۔ بات کر رہا ہوں میں سورہ یاسین کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں معجزات ہونے لگتے ہیں۔ یقیناً یہ صورت آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا جو لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جس دن وہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو ان کے دل کا خوف، ذہن ہلکا، طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ یہ آیت مشکلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ یار میرا کام رکا ہوا تھا، یار روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں بڑی تنگی پیش تھی، یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ فاقہ تنگ دست تھی، لیکن یار میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا تو ماشاءاللہ سے میری تمام مشکلات دور ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان والوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ صورت انسان کے لیے روشنی بن کر کھڑی ہوگی۔ اتنا بڑا معجزہ ہے یہ کہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگیے، آپ کی انشاءاللہ فی الفور دعا قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ یاسین میں وہ آیتیں ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، معاملات آپ کے خود بخود ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین آپ صرف جو ہے رزق کے لیے نہیں، بیماری سے باہر آنے کے لیے، آپ تنگ دستی سے باہر آنے کے لیے، آپ کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں بات کروں آپ سے کہ سورہ یاسین اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ بیمار ہیں یا کوئی گھر میں بیمار، یاسین پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اسے دے دیجئے تو انشاءاللہ بہت جلد اسے شفا مل جائے گی، آپ کو خواہ کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو۔ ایک سورہ یاسین اور ایک سورۃ التغابن، اگر آپ 5-7 لوگوں کے ساتھ مل کر سورہ یاسین اور سورۃ التغابن 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز آپ پڑھ کر پانی پر دم کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی کین آپ پانی کا رکھ لیتے ہیں اور اس میں، یعنی کہ جس میں سٹاک ہوتا ہے گھر کے پانی، اس پہ آپ دم کر دیتے ہیں، صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجیے اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس بیماری سے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے، آپ یہ عمل کر لیجئے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ آپ اس بیماری سے باہر نکل آئیں گے۔ پانی ختم ہو جائے، اس میں اور پانی نہیں ملانا ہے، آپ نے پھر 15 دن بعد آپ نے پھر یہ عمل کر لینا ہے، 41 مرتبہ سورہ یاسین اور 41 مرتبہ سورۃ التغابن پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر دینا ہے۔ آپ نہیں 5-7 لوگ مل کر کریں تو زیادہ جلدی سے ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح سے ہم نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاملات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ جو انسان سوچتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ کی سوچ ہوگی، جیسے آپ وسوسے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے، شیطان جو ہمیں بہکا رہا ہے، اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور ہم اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، ہم اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے دل میں خوف بٹھا لیتے ہیں۔
تو یقیناً مان لیجئے کہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر آپ کو وسوسے آ رہے ہیں تو آپ سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھیے, اپنے اوپر دم کیجئے, ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے 3 بار اور اپنے اوپر دم کیجئے. سورہ یاسین آپ ڈیلی کا معمول بنا لیجئے کہ صبح میں اور رات میں آپ نے پڑھنی ہے. میں اگر اس کے اوپر پوری ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں تو شاید یہ گھنٹوں میں چلی جائے گی. اتنے معجزے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرا دھیان اس وقت گیا جب میرے ایک سبسکرائبر جو ہیں انہیں بہت پہلے میں نے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کہا تھا, اس پر شاید میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, تو انہوں نے 6-7 مہینے ہی پڑھے تھے, میرے خیال میں یا غالباً سال پڑھا ہوگا, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عبداللہ بھائی اس سے میری پوری زندگی بدل گئی. آپ یہ سوچیے کہ سورہ یاسین ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یا تو بیماری کے لیے یا تو رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے, کہ رزق بہت تیز سے آتا ہے. یقیناً آتا ہے بے شک, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, شک و شبہ ہے ہی نہیں اس میں. لیکن اس بھائی کو میں نے پڑھنے کے لیے پتہ کیوں کہا تھا, کیونکہ ان کے گھر میں پرابلمز چل رہی تھی, فائنینشلی نہیں, گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا تھا, یعنی ہسبینڈ وائف میں, اور یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی تھی کہ طلاق ہو جاتی. ان کی وائف جو ہے وہ روٹ کر یعنی ناراض ہو کر وہ چلی گئی تھی. میں نے انہیں مخصوص تعداد بتا کر ڈیلی آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, اور پھر دعا مانگتے وقت آپ نے تصور یہی کرنا ہے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ میرا رشتہ بچا لے اور بہتری فرما. تو یقین مانیے 6-7 مہینے بعد, یہاں تک کہ ان کی وائف کا کانٹیکٹ نمبر وہ بھی بند ہو چکا تھا, سارے رابطے ختم ہو چکے تھے, بچے چھوٹے چھوٹے تھے ان کے. 6-7 مہینے بعد اچانک گھر کا دروازہ کوئی لاک کرتا ہے, ڈور بیل بجتی ہے, وہ جیسے ہی دروازہ کھولتے حلیہ خراب ہو چکا تھا اس بندے کا. ظاہر سی بات ہے بچوں کو اکیلے سنبھالنا, پھر اپنے آپ کو دیکھنا, یہ سب کیسے بہت آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتہ بنایا نا, میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا رشتہ, ایک بندہ اگر ہوتا, سوچئے کبھی امیجن کیجئے کہ آپ چلا سکتے اکیلے, نہیں چلا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے جوڑ بنا دیا, ایک جوڑی بنا دی, اور دونوں کے حصوں کے کام بانٹ دیے. خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اس بندے نے دروازہ کھولا, ان کے بقول الفاظ کہ میری شیو, وہ یعنی کہ کلین شیو رہتے تھے, کہ میری شیو وغیرہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, میں کمزور ہو چکا تھا ٹینشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. جب دروازہ کھولا سامنے میری وائف تھی, وہ رو رہی تھی, وہ گھر میں آئی ہے, معافی مانگی ہے, خود نے معافی مانگی. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایک بیوی معافی مانگ لے, لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہوا. اور وہ آ کر انہوں نے معافی مانگ کر دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. اور انہوں نے مجھے پرسوں میسیج دوبارہ کیا, عبداللہ بھائی آپ نے سورہ یاسین پر ویڈیو بنائی. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں, میں بہت زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے پھر بناتا ہوں. وہ کافی بار کہہ چکے تھے, اس لیے میں نے سوچا کہ آج سورہ یاسین کے اوپر میں ویڈیو بناؤں. یقین مانیے, سچ بتاؤں آپ کو, یہ تو ایک بھائی کا قصہ ہے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے, لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے سورہ یاسین پڑھ کر اپنی زندگیاں بدل دی ہے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں صرف رزق کی تنگی کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ کی جو بھی معاملات ہے, آپ کی اولاد نافرمان ہے, ایک مثال کے طور پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ سورہ یاسین پڑھ کر ایک بوٹل پہ پانی پہ دم کریں اور بچوں کو پلائیں. نہ بتائیں آپ کے سورہ یاسین کا پانی ہے, پلائیں, کھانے میں استعمال کریں. فائدہ دیکھیے کتنے معجزے ہوتے ہیں, بچوں کا دل کتنا نرم ہو جائے گا, کتنے فرما بردار ہو جائیں گے. یہ اگزامپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, کہ یعنی کہ آپ کسی بھی پریشانی میں ہو, کسی بھی بیماری میں ہو, رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو, گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہو, آپ یہ عمل کیجئے, سورہ یاسین پڑھیے. یہ یاد رکھیے گا قرآن پاک کی صورت ہے یہ, اور جس سے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یار مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے. نہیں, پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے گا کیسے آپ ہر معاملات سے باہر نکل آتے ہیں, کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. سورہ یاسین پڑھنے والوں کا رزق ایسے ان کے پیچھے بھاگتا ہے جسے انسان کا پیچھا موت کر رہی ہوتی ہے, اتنی تیزی سے بھاگتا ہے. یعنی کہ سورہ یاسین پڑھنے والوں کو رزق کی تلاش, وہ تو ظاہر ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ رزق کی تلاش جاری رکھنی چاہیے, لیکن سورہ یاسین پڑھنے والے جو ہیں, وہ جو ڈیلی کا معمول بنا لیتے ہیں, ان کو سمجھ لیجئے رزق کی تلاش میں بھاگنا نہیں پڑتا. یعنی محنت تو کرنی ہے لیکن بھاگنا نہیں پڑے گا, پریشان نہیں ہونا پڑے گا ان کو. اس لیے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ صبح میں اور ایک شام میں مغرب کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھیں. اپنی اپنی زندگیوں میں آپ خود اس کے کمالات دیکھ لیجئے گا, کیسے معجزات ہوتے ہیں. وہ پھر آپ پڑھنے کے بعد کمنٹ میں لازمی بتائیے گا, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اسی لیے
میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں، کیونکہ دیکھیں ویڈیو کو شیئر کریں گے تو جن لوگوں تک میری آواز، میری بات وہ پہنچے گی، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔